بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا وضو کرنے میں، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں داہنی طرف کا استعمال کرتے یا داہنی طرف سے شروع کرتے۔ اسی طرح حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام امور، تمام کام داہنی طرف سے، دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ اس کی ایک وجہ علماء کرام نے بیان کی ہے کہ دائیں جانب کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ دائیں طرف اللہ کو پسند ہے، اللہ کی محبوب ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند کرتے تھے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ ممکن ہے کہ دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طبعی چیز تھی، یعنی حضور پسند فرماتے تھے اس کو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی لیے یہ ادا اللہ رب العزت کو بھی محبوب ہو، کیونکہ محب کے لیے محبوب کا فعل بھی محبوب ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے نیکوکار، متقی، پرہیزگار اور کامیاب ہو جانے والے لوگوں کے لیے، جنتیوں کے لیے اصحاب یمین یعنی دائیں طرف والے لوگ کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسی طرح بدکاروں کے لیے، کفار کے لیے، ناکام اور نامراد ہو جانے والوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے اللہ رب العزت نے اصحاب الشمال یعنی بائیں طرف والوں کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں طرف سے کی جائے گی، اور ایسے کام جو ناپسندیدہ ہیں ان کی ابتدا بائیں طرف سے کی جائے گی۔ دائیں طرف میں وضو کے تمام مقامات جو ہیں وہ دائیں طرف سے شروع کیے جاتے ہیں دھونے کے لیے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہو تو دایاں پاؤں پہلے باہر رکھا جاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوا جائے تو دایاں پاؤں پہلے اندر داخل کیا جاتا ہے، لیکن اسی طرح ناک جھاڑنی ہو وضو کے دوران تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر مسجد سے باہر نکلنا ہو تو بھی بایاں پاؤں پہلے باہر نکالا جاتا ہے۔ اگر قضائے حاجت کے لیے واش روم میں داخل ہونا ہو تب بھی بایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے داخل کیا جاتا ہے، لیکن مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے اور واش روم سے باہر نکلنے کے لیے دائیں پاؤں کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور ان سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے مستحب ہے، یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بڑی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کی نقالی کر رہا ہے، اور یورپ کی نقالی میں بہت ساری چیزیں ہم ان کی نقل کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شروع کرنے سے پہلے یا شروع ان کو بائیں طرف سے، لیفٹ سائڈ سے کیا جاتا ہے، اور ان کی نقالی میں ہمارے صدر و مسلمان بھی ویسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت یہ بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اہم بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ یہ ایسا دور آ گیا ہے کہ جس دور میں لوگوں کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ میری سنتیں ترک کرنا شروع کر دیں گے،
یا میری سنتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ اس زمانے میں جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میری سنت پر عمل کرے گا، یعنی ایسا دور جس میں حضور کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو ایسے زمانے میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونا، سنت کو زندہ کرنا، ایک روایت میں ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 70 شہیدوں کے برابر اس شخص کو ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لباس پہنتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اور دیگر خیر کے کام سر انجام دیتے ہوئے، اسی طرح جوتا پہنتے ہوئے، کنگھا کرتے ہوئے، امامہ شریف باندھتے ہوئے، دیگر جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال کر کے اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی پسند کو اپنا کر ہم حضور کے پسندیدہ بھی بن سکتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے ہم لوگ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اجر کثیر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔